نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں انہوں نے متعلق گفتگو چلنی پئی، اور ان چیزاں چونکہ سڑی معاشرتی چیزاں اور روزمرہ ان معاملات نہ سڑا بھی واسطہ پونا، تو اس حوالے نال بڑیاں اہم چیزاں اللہ تعالیٰ ماں بھی اور تساں بھی انہاں تے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے ساریاں گلاں نہ ہو سکنیاں اور نہ کوئی انہاں نے احاطہ کر سکنا، صرف اس جمعے نے ادھے گھنٹے وچ مختصر جڑی کوئی دو چار گلاں ہو وجن وہ بھی غنیمت ہونیاں۔ چار نصیحتاں اللہ تعالیٰ جڑیاں فرمائیاں انہاں تے میں تذکرہ کر چکا۔ اج کوشش کرے ساں کہ دو گلاں تے تھوڑی جی دیر گل کر گنا، اگو چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یوم وفات بھی آنا پیا، تو ایک دو جمعے دلے حضرت صدیق تے بھی ضرور انشاءاللہ گل کرساں۔ پنجواں حکم اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا، پنجواں اور چوتھا اور پنجواں چھواں ان دو آپس سے تقریباً ملنے جلنے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں حکم دیتا ان اصل من قطعنی، پچھلے جمعے ہو گیا کہ میں جڑے میں نہ قطع رحمی کرن میں انہاں نا صلہ رحمی، و اوتی من حرمنی، جڑا ماں محروم کرے میں اساں دیواں، جڑا تو نہ زیادتی کرے نہ دے اساں بھی تو دے، جڑا تو نہ برائی کرے اس نہ بھی تو اچھائی کر، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ برائی نے بدلے وے نیکی کرنا، نہ دیونے آڑے ہیں دیونا، نہ ابرامنے آڑے ہیں ابرامنا، اور نقصان پہنچاونے آڑے ہیں نفع پہنچاونا، یہ اوے بڑا اوکھا کام، بہت اوکھا، یعنی میں بھی تقریر کرنا پہ پتہ نہیں تسی سننے پہ ہو، لیکن میں بھی اگر میں نہ بھی کوئی زیادتی کرے تو میں اساں آکھاں بھائی لگنا تو وقت پتوریاں میں بھی تو چھوڑ دیواں تا سڈی حالات آوان ہیں، اور اسی معاشرے نے حصہ اور اسی اندر نفرت پڑھنے رانے ہیں تنہائیاں میں بہ کے بھی سوچنے رانے ہیں فلانے بندے یار سڈنا میں نہ بڑی زیادتی کی تھی، اور وہ دوبارہ اس بندہ کڑ نہ رانا اور اندر انتقام پیدا ہونا رانا، یہ شیطان نہیں طرف ہونا کہ بھائی میں نہ اس زیادتی کی تھی۔ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمانے پہن یہ اوے بڑا اوکھا، لیکن جنا میں نعمت دے دیتی ما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ اللہ پہنے جنہوں نے بہوں وڈے نصیبے نا، یہ میں بہوں وڈے نصیبے والے ہاں صفت دیتی ہوئی، ما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ برائیاں نیکی نہ دور کرنا، فرمایا یہ بڑے بڑے نصیبے والے لوگ ہیں جنہاں یہ نعمت لبھی ہوئی، سوکھی نہیں، بہت اوکھی، اور اللہ کے کوئی مشکل بھی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ آسان بھی نصیب کر دے تو کوئی مشکل نہیں۔ جنہیں لوگاں محنت کی تھی اپنے آپ تے انہاں اللہ تعالیٰ نعمت دیتیاں کہ جنہیں انہوں نے برائیاں کیتیاں انہوں نے ہمیشہ اچھائیاں کی تھیں، جنہیں رائے تے روڑے پائے انہوں نے رائے تے پھول بچھائے، جی جنہیں بددعائیاں نے جڑے مستحق ہے انہوں واسطے دعائیں کیتیاں نے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکمہ یہ حکم دیتا کہ دیونے آڑے ہیں دیونا یہ تو وری لاونی، بھاجی آڑے ہیں بھاجی دیونی یہ تو کوئی کمال نہیں، جڑا نہ دے اساں دیونا، اور اے جے موقع تے جڑا محروم کر دے جتھے محرومیت بڑھنی ہی نہیں تے وقت بھی اساں یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ مومنہ ویکھنا چاہنے ایسی صفت نہ حامل کہ دیونے آڑے تو سارے دینے پہ، جڑا نیکی کرے اس نہ کہیں نیکی کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بدلہ دیونے آڑا نا مکافات کرنے آڑا وہ صلہ رحمی کرنے آڑا نہیں، لیس الواصل بالمکافی، جس وری لائی بدلہ دیتا اس کوئی صلہ رحمی نہیں کی تھی، صلہ رحمی تو وہ پہ کرنا کہ دوئے پلو وٹے آنے پہن ادو پھول ویلے پہ، مشکل نہیں جی سنگیو، اے جے لوگ بھی
دنیا تے بے تحاشے گزرے اور ہن بھی موجود ہیں کہ جڑے ہمیشہ معاشرے وچوں کنڈے ہٹانے لوگاں سہولتاں پہنچانے ہاں جی نکا نکا عمل بھی نکا بھی نیکی بھی ان ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے خزانے وچ بندے نے اعمال واسطے جمع ہونیاں پیاں تو اللہ اساں بھی اس نے توفیق دے۔ اور اگلی گل فرمائی کہ میں اس شخص عفو عمن ظلمنی جڑا میں تے ظلم کرے میں اساں معاف کر دیں۔ میں اس تو عرض کیتی کہ ان دو شیئیں چونکہ ملنیاں جلنیاں اس تو میں نہ اکٹھا ذکر پہ کرنا کہ جڑا نہ دے اساں میں دیواں جڑا زیادتی کرے اساں میں معاف کر دیں۔ ایک کہے معاف کرنا ایک کہے وات اساں کوئی دیونا بھی تو یہ ہڈو دل گردے نہ کام ہے بھائی یار چلو معاف تو کر دیتا ختم ہوگا لیکن وہ میں کو پہلے والی امید نہ رکھ کے وات تو میں انہیں ہوں حالات ہوئے سن جی کون پہلے اسی نہیں کرے نے یہ بھی ایک نشانی ہونی کہ اندروں اجے تک کاوڑ نکلنی نہیں پئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کلیم فرمانے پہن میرے کلیم خالی معاف نہیں کرنا انہاں معاف کرنا جڑے توڑے تے ظلم تے زیادتیاں کرن انہاں معاف کر دے درگزر کر دے اور اس تو بعد انہاں اپنے ہائے نہ لاگن اپنے سینے نہ لاگن۔ اور اللہ نے پیغمبر جڑے نے ان تبت اللہ نے حکم نال سبحان اللہ انہوں نے تے زندگی اسی نہ نمونہ اور سب تو زیادہ سبحان اللہ اساں یہ گل بھی حضرت موسیٰ نے اللہ نے نبی دسی یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے نبی بیان کرے پہن اور خود آپ نے بھی یہ حکم ہے کہ جڑے تسا تو نہ دیون ہو نہ دیو اور جڑے تسا تے ظلم کرن ہو نہ معاف کرو۔ لیکن میں آگے کئی بار یہ گل عرض کر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسا مولوی انگن خالی آکھنے والے نہیں کہ لوگاں دسنا آپ عمل نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی گل کی تھی پہلے 100% اس تے آپ عمل کی تھی اور امت کر کے تکایا اس تو ظلم اتے معاف کرنا اس نے کائنات حضور تو بہتر کوئی مثال نہیں۔ لوگ بہت ہیں میں پتہ نہیں کچھ تذکرہ بھی کرے سا اور اللہ کرے کوئی گلہ ہو ونجن نہیں تھا ان سارے بعد چن سب تو زیادہ ظلم کرنے والے معاف کرنا یہ جتنی صفت میرے نبی نے اندر ہے اس صفت نے جس طرح باقی حضور نے کئی صفت نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکنا اس صفت بھی حضور نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی یہ حوصلہ دیتا کہ جڑا تلوار چاہ کے آیا کھڑا قتل بھی کرنا چاہنا تے جڑے تلوار حضور نے ہتھے چاہ گئی تے وہ اگو منت تے آ گیا پیانا جی ماں تو سنے اخلاق ہی بچا سکنے ہوں میں نے کو تو یہ لفظ کو نہیں جڑا تو سا آکھیا حضور تا آکھیا نا ماں اللہ بچے سی تے اللہ نے نام سن کے ہاتھ کمر لگ پین تلوار ڈھے پئی لیکن جڑے آپ چاہی تو اس کو تو کوئی جواب کوئی نہیں آپ جڑے پوچھا کہ ہاں جی اور میں یمنا ہو کا منی میرا چنا اور تو کور بچے سی میرے کو تو آپ اس آکھا جی میں تو ماں بچاؤنے والا تو کوئی بھی کوئی نہیں جناب نے اخلاق ہی ہمارا اگر کرم کر دے ونت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا تے آئی کرم آڑے آپ تلوار پیچھا چاہ ہٹائی فرمایا وانج اپنے قاتلہ معافی آخ نہیں اساں جس سے تساں سٹھ لگی وئی تکلیف ہوئی وئی اس تکلیف بھول وینا تے اساں درگزر کر دیونا حضور نے زندگی نے سینکڑا واقعات سینکڑا بھی میں شاید تھوڑے لفظ پہ آکھنا اس تو بھی زیادہ سیرت ریا کتابہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضبط اتنا تحمل اتنی برداشت کہ منافقین کے کچھ پکڑے نہیں مکے وچ کافرہ کے کچھ کیتا میں دراصل یا پتنی پیچھے جمعہ عرض کر چکا کہ جڑے پڑوسی ہے جنہاں ہر وقت حضور ہے ازامہ پہنچائیاں 7-8 پڑوسی آپ زندگی بھرو نہ بھی مجھے جو ایک لفظ نہیں آگے جڑے پورے مکے نے گن چاہن کے آن کے حضور نے بوئے تے سڑ دینا آپ نے رہے تے سڑ دینے آپ نے سجدے نہیں حالت اٹھے نہیں پوری بھری وئی گاند نہیں اوجری جڑی 5 بندیاں کو تو چوینی بھی نہیں حضور نے اتنے وگائی اور آپ ایک دفعہ عقبہ بن نبی محیطہ فرمایا اور کچھ نہ خیال کریا گواڈی ہونے نہ تو خیال کر گیا میں تھوڑا پڑوسی تے ہونا گواڈی تے ہوں اس تو علاوہ مجال ہے کوئی ایک جملہ بھی یا بد دعا بھی یا بد سلوکی نہیں نہ بھی ہائے نہ لایا مکہ فتح ہویا پیا اور سب کچھ ہتھے ویچے اور سارا کچھ کنٹرول ویچے تے
سارا جمع کر کے پوچھنے پین بھائی ہاں جی اج کے خیال نے میں تو سنا ہن کے کرے سا تو انہاں دا پتہ ہے سڑیاں گردن اللہ سن اسا جو کچھ کیتا 13 سال اتھے تے بعد 10 سال 7 سال ہو گئے مکے مدینے اتھے بھی اسی جو کچھ کرنے پہ 20 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم تے اظامہ دیونے والے سارے بیٹھے ہوئے سامنے صحابہ مارنے والے حضرت بلال حبشیاں ستاونے والے انگارے تے لٹاونے والے اور جناب کیڑا دکھ درد ہے جڑا نہیں دیتا وچ حضور نے بیٹیاں طلاق دیونے والے آج کئی طلاق ہوئے تو سا لیٹر آنا نوٹس آنے مسیتی حرم وچ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس گریبان تو نپ کے حضور نے بیٹیاں طلاق دیتی ان مجرم سامنے بیٹھے تو حضور پوچھنے پہن کے ہو سی کے کرے سا میں اور تو سنار تو انہوں نے جواب پتہ کیا کہ انہوں نے تو سنے اخلاق تو اساں امید ہے کہ آج بھی خیر ہی ہو سی اسی اور نہ سنے تو اور ہے آپ فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فرمایا آج میں تو ساؤں گل آخنا جیڑی یوسف اپنے براواں آکھیے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم ونجو آج تو ستے کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی زیادتی اور کوئی بدلہ نہیں اللہ ہی تو سنے گناہ معاف کرے ہی آکھ کے تے پورے مکیاں اٹھا دیونا ہی ہوئے جڑے ظلم بھی کرن تو انہاں معاف کر دو جڑے زیادتی کرن انہاں تو درگزر کر دو او دے جو حضور آپ زخمی ہوئے پین 70 صحابہ شہید ہوئے پین 70 ہی زخمی ہوئے پین اور حضرت حمزہ نے 13 ٹکڑے ہوئے پین جڑا حضور نے محبوب ترین چاچا 13 ٹکڑے اور اتو انہاں ٹکڑے وچوں وقت ہندہ جڑی بعد حضرت ہندہ بھی بن گئی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں توفیق دے دیتی کہیں چنگا لگے ماڑا لگے واتے اللہ دیتی میں کہ کرا اس ہندہ حضرت حمزہ نے کلیجہ چبایا کچھ حصہ چبایا اور وہ چبا نہ سکی کچھ ایک ٹکڑا کوئی خون نہ کوئی کلیجے نہ اندر گیا اس وقت باہر تھوک دیتا باہر سڑ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سارا کچھ پتہ لگا اور یہ کلیجہ چباونے نہیں گل بھی پتہ لگی تکے ذرا حضور حضرت حمزہ نہ جڑا تعلق ہے اور جڑی محبت ہے اور حضرت حمزہ اسلام واسطے جڑیاں قربانیاں دیتیاں ہوئی ہیں انہوں نے ایک پوری تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سنیا تو اس وقت بندے نے کیا کیفیت ہو سکنی کہ چاچے نے 13 ٹکڑے ہوئے پہن اور پورا دل جڑا وہ تو ہی سارا چیر دیتا گیا سینہ اور یہ اندر نے عذاب ہی بار کر دیتے گئے شہید تو لوگ ہونے رہنے لیکن شہادت تو بعد بھی اتنا ظلم اس تو حضور ہے اتنا غم ہے کہ آپ 70 دفعہ حضرت حمزہ نے جنازہ پڑھا ایک صحابی نار رکھے نے جنازہ پڑھ کے اساں چاگی نے حضرت حمزہ اتھی پیر ہے دعا تریا چوتھا پنجواں باقی سارے آنے تھے وہنے رہن حضور فرمایا حمزہ اتھی پیر ہے 70 باری حضور حضرت حمزہ تے جنازہ پڑھے یہ اس شدت غم ہے جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے نے لیکن جس وقت یہ لفظ کرنے پہ آنا کہ ہندہ کلیجہ چبایا تو اس وقت بھی رحمت ہی ہوئے حضور فرمایا جس نے جسم نہ کوئی حصہ حمزہ نے جسم نہ کوئی حصہ جس نے پیٹ چ لگا گیا وہ بھی دوزخ ہی نہیں مائی سکتا ہندہ واسطے بھی خبر دے دیتی کہ تو کھا گدا آج تو بڑی کاوڑی چھے اور ان ساریاں نال آئیں ہوئی ہیں ان عورتیں بھی مردہ مضبوط کرنے واسطے تاکہ بدر آڑا کم نہ ہو ونجے پچھو شعر پڑھنیاں پیان نحنو بنات و تارے کی نمشی علن نمارے کی اسی فلانے نیاں دھیان اور فلانے ناز و نعمت نیاں پڑھیاں ہوئیاں اگاں تھوے پچھا نہ تھوے پچھا تھیسو تا سڑے ہر سو مرسو اور اگر اگاں ویسو اور جرت نال تھا اسی تو سا اپنے سینے نال لساں اشعار پڑھ کے مکہ آڑیاں ابھرینیاں پئی ہیں لیکن حضور اس دن بھی فرما دیتا فرمایا ہندہ تو دائک تک کلیجہ چبینی پئی لیکن حمزہ نہ لو ایسا کہ جس نے جسم میں لگا گیا وہ جسم بھی دوزخ نہیں آگے نہیں مائن سکتا
اللہ بعد فتح مکہ نے موقع تے ایمان نہیں توفیق دے دی تھی، اور اتنی توفیق دیتی کہ حضور فرمایا جڑا ابو سفیان نے گھر وڑ ونجے اساں بھی امن ہے۔ اس حمزہ نے قاتل ہیں حضرت واشی ہیں، حضور فتح مکہ تے اعلان کیتا ہے جڑے بندے کہ جتھوں جتھوں مل لینا چھوڑنا نہیں، قتل کر دے، انہاں وچ واشی بھی ہے۔ حضور اتنا غصہ ہے کہ صاحب اس میرے چاچے قتل اور شہید کیتا، فرمایا ایسا واشی بھی ملے تو ایسا بھی قتل کر دو۔ واشی نس گیا طائف۔ جس وقت حضور مدینے واپس آئے تو ہر وقت چھپ کے رہنا ہے، حضور نے اعلان ہو گیا تو ماں تک کوئی بھی نپ کے قتل کر چھڑے سی، تو چہرہ چھپا کے مدینہ منورہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرماون، اساں بھی پتہ ہے جڑا ماں رہے تھے تک ایسی مار سٹے سی، پورا منہ کجے ہوئے وڑیٹے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیٹھے اور آپ گردن جھکا کے بیٹھے ہیں، کہیں سوچ کہیں کم اچ، اور آپ سامنے نہیں تو کہنے پہ کوئی بندہ آنا پیا، آن کے سدھا حضور نے سامنے کوڑ آن کے بہ گیا، ایک دم منہ تو نقاب ہٹا کے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے دس۔ اور حضور ویکھیا، صحابہ ویکھیا، یا رسول اللہ تو واشی، او تلوارہ باہر نکل آئیں، ایک اٹھیا دو اٹھیا کہ حضور تو ایسے قتل نہ آرڈر دیتا ہوا تو آپ آ گیا۔ لیکن جس وقت حضور نے کہنے بھی کلمہ پہ گیا تو آپ فرمایا دو چھوڑ دو مومن ہے، کلمہ پڑھ کے دس ایمان گھن آیا ہونی تو سجا چھوڑ دو ایسا۔ اور صرف حضرت واشیاں بات پوچھے حضور، فرمایا میرا چاچا تو شیرہ نہ پتر ہے تے شیر ہے، اس تے ہاتھ چاونا تا کہیں نہ سوکھا نہیں، تو قتل کی کون کیتا؟ تو اس داڑے بات حضرت واشی حضور بیان کیتا کہ میں پتھر نے پیچھے بیٹھے ہوں، نیزے نے بڑے ماہر ہے، نیزہ وگینے اور وہ بندے نشانے ہوتے وہاں کے لگنے، اتھے ناف نے تھلے اتھے حضرت حمزہ پیڑا نیزے نہ مارے، اور اس تو بعد حضرت حمزہ ڈھے پہ اور بات شہید ہو گئے۔ تو اس سارے قتل نے تفصیل حضرت حمزہ نے سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان تو توڑا میں قبول کر گیا، لیکن میرے سامنے آمنے تو جتنا بچ سکے بچنا رہے تاکہ ماں میرا چاچا یاد نہ آئے، جی معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے۔ بات اللہ تعالیٰ مسلمہ کذاب جیسے ملعون ہے، واشی بن حرب نے ہتھوں قتل کروایا تو حضرت واشی آخنے کہ شکر ہے قیامت ہے جھڑے ہون میں سر ہوتا کرے سا، اگر ایک بڑا آدمی میرے ہتھوں مار کے جنت اچ گیا تو ایک بہو بڑا آدمی میرے ہتھا جو مار کے دوزخ اچ بھی گیا۔ میں یہ مسلمہ کذاب جس نبوت نہ دعویٰ کیتا ہوئے ای اس حضرت حمزہ نہ ماں بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتا کہ میرے ہتھا جو ای مردار ہویا اور دوزخ اچ گیا۔ تو میرے محترم ظالمہ معاف کرنا، زیادتی کرنے والا تو درگزر کرنا، ای سب تو زیادہ اگر اس نے کوئی نمونہ اور اس کی کوئی مثال ہے تو میرے تے تو سنے نبی نے زندگی۔ بدر نہ واقعہ میں گل یاد آ گئی، بدر نہ واقعہ پیش ہو گیا اور 70 بندے مکے والے نے قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے، حالات بڑے عجیب۔ تو اس ان مکے والے جڑے واپس گئے اور مکے یہ اطلاع پہنچی کہ فلانا بھی مر گیا، فلانا بھی قتل ہو گیا، فلانا بھی قتل ہو گیا، تب بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے مکے والے نے۔ اس تو لکھا ہوا کہ کوئی گھر مکے نہ ہے جانے جیسے بدر نہیں چھنڈک نہ پئی ہو، کہیں نہ چاچا، کہیں نہ ماما، کہیں نہ داد پوترا، کہیں نہ بھرا، کہیں نہ پتر، کہیں نہ پیو، کوئی نہ کوئی رشتہ بدر ہے، ہر مکے والے نہ کوئی بندہ قتل ہوئے۔ اور یہ مکے والا بڑا بڑا زخم ہے، بھولنے نہ بدر یہ ہند بھی جڑے مسلمان ہوئی نا فتح مکہ نے موقع تھے تو حضور عورتوں کو جڑی بیعت گھنے وہ قرآن مجید لکھی وئی ہن لفظ تے میں نہ وعدہ کرو ہن کام نہ کرے سو، انہوں نے ایک لفظ بھی ہے ولا یقتلن اولادہن کہ یہ بھی بیعت کرو کہ اپنی اولاد قتل نہ کرے سو۔ ارباں جی بھی ہے بچیاں قتل کر دینے مار دینے، اولاد قتل نہ کرے سو یہ بھی بیعت شامل ہونے۔ تو جس وقت آپ ان الفاظ اخوائے تو حضرت ہند آخر لگیاں سڈی اولاداں تو سا چھوڑیاں کدوڑن بدر ساریاں مار چھوڑیاں،
سڈے تو سارے بدر ہی تو مار چھوڑے. یعنی ای زخم اور ای دکھ اندروں نے وینا مکے والے نے کہ بدر ہی سڑنا ہویا کیویں 1000 بندہ سڑا اور 300 ان ہتھیار تو بھی خالی اور کو کا کے تے مار مور کے پھے پھو چھوڑے نے سارے. اور گھرے مکے نے ایک بھی نہیں پہ بچنا جس نے گھرے وچ کوئی نہ کوئی نقصان نہیں ہویا ہوا. تو ان ہر وقت اس تے تذکرہ کرے نے اور صحابہ بھی بدر تے بہ کے خوشیاں نے ذکر کرے کہ بھائی اللہ بڑی مدد کی تھی, اللہ بڑا سڑنا اپنے فضل اور کرم نہ معاملہ کیتا. تب مکے میں پھوڑی صفوان ابن امیہ بہت بڑا آدمی, امیہ بن ابو خلف امیہ بہت بڑا کافر ہے. اس امیہ نے بیٹا صفوان یہ بھی اپنے پیو نہیں لین تے ہے, پیو بدر وچ قتل ہو گیا اور حضور نے ہتھوں یعنی حضور ہی نیزہ مارے ہے اور اس نے ایوت بارک مویا. اور یہ دنیا دے واحد کافر ہے جڑا نبی نے دیتے ہوئے زخم نہ مویا. اور اس تو حدیث سے چانا کہ سب تو زیادہ عذاب والا وہ ہو سی جڑا نبی نے ہتھوں قتل ہوئے یا وقت وہ ہو سی جس کئی نبی ہے قتل کیتا. کئی بندے اگر نبی شہید کر دیتا فرمایا اس تو زیادہ قیامت ہے جڑے عذاب اور کوئی نہ ہو سی. تے جڑا نبی نے ہتھوں مار گیا فرمایا اس تو بھی زیادہ گندا تے خبیث کوئی نہیں. جڑا نبی رحمت ہونا تے انہوں نے ہتھ جو قتل ہونا پا تے ای بھی سخت عذاب چوس. ای امیہ ہوئے اس نہ پتر صفوان ای بھی سردار ہے بہت بڑا اور عرب نہ رئیس ہے. اللہ فتح مکہ تو بعد ایسا بھی توبہ نہیں توفیق دیتی, میں عرض کرنا اگر ٹائم ہویا تھا. ای صفوان بن امیہ تے عمیر بن وہب جموحی ان دوئے بیٹھے ہوئے مکہ نے اندر حتیم نے وچ کعبہ نال ایک چھوٹا جا حصہ حتیم آڑا اس حتیم نے اندر بیٹھے ہوئے تے بدر نہ تذکرہ پہ کرنے آپس وچ. اس عمیر نہ پتر گرفتار ہے بدر نے اکیدیاں وچ اور وہ مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ گیا ہے جی اور جی تازہ بدر ہوئے ہوئے ان حتیم وچ بہ کے بدر نہ تذکرہ پہ کرنے اور پہنے جی ہن تک جیونے نہ بھی کوئی سواد نہیں رہا. بدر تو بعد توجہ کرو ذرا دے بدر تو بعد جیونے نہ بھی کوئی سواد, وہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا. ہن دنیا تے کرنا بھی کہ ای عمیر پہ آخنا کہ واقعی آخنا تو ٹھیک پہ صفوان زندگی نہ سواد تک کوئی نہیں. تے میڈا بھی تو پتہ فلانا مر گیا تے میڈا پتر واب جڑا پیو نا نام بھی واب ہے اس پیو نا پترے نا واب رکھے ہوئے بھائی پتر بھی جڑا وہ بھی گرفتار ہے لیکن میں نے تے قرضہ بہت سارا یہ عمیر پہ آخنا. اور یہ عمیر بھی رضی اللہ عنہ ہونتا لیکن اس وقت جڑے انہوں نے حالات لکھوا کانا شیطان من شیاطین قریش. ای عمیر بھی قریش نے شیطان ہے جو ایک شیطان ہے بہت حضور ہے زامن دیتیاں اور بہت تکلیفہ پہنچائیاں ہوئی ہیں. ای عمیر پہنا میں نے تے ہرا قرضہ بڑا تے جا کو تے ٹبر بھی بہت سارا کھدا ٹبرے نا تے قرضے تھلے بھی آیا ہوا کوئی بندہ اگر میں نے قرضہ جھل بن جا نا تو میں نے جاگتا نہیں خبرگیری میں نے وعدہ کریا تو میں مدینے ون کے علیہ باللہ حضور قتل کر سکنا کیونکہ میرا پتر کہہ دے تو میں پترے نے بہانے مدینے لگا بینا تو مدینے ون کے پترے نہیں گل کرنے میں ای اپنا کام بھی کر گئی سا تو ای بڑی وڈی گل ہو سی لیکن کیا کرا قرضہ بڑا تے پیچھے اولادی دے بھی تکینہ تے ود صفوان آکھیا بڑی سونی جائی تے بیٹھے حرم وچ بیت اللہ وچ مسجد حرام وچ حتیم نے وچ حتیم بھی کعبے وچ بیٹھے ہیں میں توڑنا وعدہ کرنا کہ توڑنا سارا قرضہ میں نے ذمہ قرضہ میں لے سا اور توڑی اولاد ہے میں توڑے تو بعد انجیاں کو رکھ سا جی کو میں اپنی اولاد رکھنا اگر تو قتل ہو گیا ہو نا تو توڑی اولاد میرے ذمہ اور انج رکھسا جی کو اپنی اولاد رکھی ہوئی تو ای میڈے تے توڑے درمیان راز راسی ہتھے بیک میں نہ معاہدہ کر کہ تو بھی نہ گھیسے تے میں بھی نہ گھیسا
اس تے میرے نال طے کر۔ اس آخر جی اگر تو میرا قرضہ لا تو ای کر تو میرا تھوڑی ڈن ہو گئی۔ اس آخر ہو گئی، بیت اللہ گواہ اللہ گواہ تے میرے ذمے تو ای کام اگر کر کے آنا تو اسی تے بدر ابھی بھول بسا۔ اس آخر جی میں کریس، اس تلوار رکھی زہر وچ، سواری تیار کی تھی، تلوار چاہی، مدینہ منورہ واسطے روانہ ہویا۔ ایڈر میں مدینے لگا گیا نا تا صفوان روز مکے آڑے آکھے با 5 فضرے تو ساں ہے خبر میرے سے ہدو آڑا ہے تو سی میری گل ایڈی سننے لو پہ 5 فضرے بس تو ساں ہے خبر میرے سی، اور وہ خبر ایسی ہو سی کہ تو سی بدر بھول ویس، یعنی ہونے کوئی خبر آسی کہ علی یاد باللہ حضور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ عمیر بن وہب مکے تو مدینے پہنچے، اللہ نے شان ویکھو کہ جڑ وہ مدینے پہنچے تو حضرت عمر چند صحابہ وچ بہ کے تے بدر نہیں تذکرہ پہ کرے، یار بدر اللہ تعالیٰ بڑی مدد کی تھی اور اللہ مسلمانہ بڑی بڑی فتح دیتی، اس بدر نہ تذکرہ پہ کرے حضرت عمر اور انصار نے کوئی صحابہ بہ کے حضرت عمر نے جو نظر پئی اس اپنی سواری آن کے مسجد نبی نے دروازے تے کھلاری، حضرت عمر جو تکیا عمیر جاننے کرے نے جو بندہ ہے، فرمایا بھائی شیطان آ گئے نے اور ما جا الا لشر، اگر عمر ری نظر غلط نہیں پہ آخنی تو یہ آیا بھی برے ارادے نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان ابرے نہ ہو جن کو حضرت عمر نے گل آئی ہے۔ ہاں عمر بھی سمجھ گئے کہ بندہ خیری نہ نہیں آیا، کئی ما جا الا لشر، کئی برائی واسطے آیا، چنگائی واسطے نہیں آیا۔ یہ اپنی سواری شواری بنانا پیا، حضرت عمر اندر گئے، پہلے انصار آکھیا کہ ذرا خیال کرے اس نے، اور لفظ بھی بڑے سخت آکھے، فرمایا یحذروا من ھذا الخبیث، اس خبیث سے نظر رکھے، یہ بڑا ہی شرارتی نے اور یہ کوئی نہ کوئی کم کدائی سڑی اکھے نے ہونے ہی نہ کر وجے۔ تو بھجنے گئے حضور دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوان کی حضرت عمر دسیا کہ یا رسول اللہ عمیر آیا تو آیا کوئی چنگے ارادے نہ لے، آپ فرمایا تو اسا نپ کے اور امیر کو گھنا پیش کر۔ اور حضرت عمر پتہ کی کون پیش کیتا کہ تو اس تلوار نہ پی وئی نہ اس نے مٹھے ہوتے ایک ہاتھ رکھ گیا، اس ہاتھ بھی تھلے تے تلوار نے مٹھے تے بھی حضرت عمر رہا ہاتھ، اور دو ہاتھ اس ہتھوں گریبان تو نپ کے تے گھسیٹ کے آن کے بارگاہ نبوت بٹھا دیتے، اور نال آپ کھڑے ہو گئے، آپ فرمایا نپی رکھیا، حضور حضرت عمر فرمایا چھوڑ دے، تلوار ٹکی رہے اس کو چھوڑ۔ آپ بٹھایا، اس پہلے آن کے حضور سلام کیتا، آپ فرمایا انہم صباحن، آپ فرمایا عمیری زمانہ جاہلیت نہ سلام ہے، اللہ اساں اس تو بہتر سلام دے دیتا، اس آخری ماں تو سانے سلام نہ پتہ نہیں، میں نے کو تو یہی سلام ہے۔ آپ بٹھایا، ٹائم بھی ہویا پہ، آپ فرمایا عمیر کدے آیا، کیوں آیا؟ اس آخر یا رسول اللہ بیٹھا میرا کہہ دے، تے کہہ دی بدر نے جڑے کہہ دی تو سکوڑ آئے انہوں نے میرا بیٹھا بھی ہوئے، میں اپنے بیٹے نہیں گفتگو کرنے واسطے اور اپنے بچے رہا کراونے واسطے تو سکوار۔ آپ فرمایا واتی تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ اترے نہیں گفتگو واسطے آیا تو تلوار تو نال آنے نہ کوئی مطلب نہیں۔ تو عمیر بھی واتو گل کی تھی، آخر لگا یا رسول اللہ سڑیاں انہاں تلواراں کے کرنا، سڑیاں تلواراں بدر وچ بھی سڑے نال آئی ہیں، پر انہاں تلواراں اس جانے جے کے کیتا جے ہن ان کچھ کرے سن گلاں وڑایا اس نا، وہ تلواراں کے کرنیاں جی، تو تلوار تو اگے بدر وچ سڑے کول آئی، انہاں تلواراں اساں کے نفع دیت۔ حضور مسکرائے اور فرمایا سچ عمر،
کتھے بیٹھا سچ سچ عمر کدے آیا؟ اس نے کہا جی رب کعبہ کی قسم اس تو علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں. آخو صلی اللہ علیہ وسلم ہن نبوت ابری ہن میرا نبی ابریا. حضور فرمایا اچھا یہی گل ہے جانے یہی گل ہے. فرمایا وہ تو نہ دسے نہ تھا اسی دسے نہ. تو حتیم وچ بیٹھے ہو صفوان نال میں پورا ذمہ دار ہوں پورے جو کچھ حضور فرمایا اور پورے کوئی لکھا ہوا حدیثہ وچ بالکل پوری وہ عبارت جیڑی اتے لکھی ہوئی نا صفوان تے عمیر نے آپس وچ گفتگو حضور انہوں پوری گفتگو عمیر نے سامنے بیان پہ کرے. فرمایا تو تے عمیر صفوان تو سیدھو حتیم وچ بیٹھے ہو. صفوان آکھیا اور دنیا تے جیونے نہ کوئی فائدہ نہیں. تو داکھا بالکل سچ آکھنا پیا بدر تو بعد دنیا تے زندہ رہنے نہ کوئی فائدہ نہیں. وقت تو داکھا کہ اگر میں نے تے قرضہ بہت سارا اور میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچہ نہ غم میں اگر انہوں نے کوئی ذمہ داری چاہے تو میں محمد کا قتل کر کے آسا. تو انہی ذمہ داری صفوان چاہی اور اس تو آکھا کہ تو وائن اور تو دی بھی آکھا کہ مدینے میرا پتر گرفتار ہے میرے کو ملاقات نہ بہانہ بھی ہوئے میں حضور آکسا میں تو پترے نہیں گل کرنا آیا. یہ گل بھی توڑی ہوئی توڑا قرضہ بھی اس ذمہ چاہیا توڑی اولاد نہیں ذمہ داری بھی اس اپنے ذمہ چاہی. وہ تلوار زہر آلود کر کے تو میں نے قتل واسطے روانہ ہویا اور جو کچھ تو کر کے آیا میرے رب ماں سارا دست ہے. جس عمیر ہونا تھا کہ حضور نے پتہ نہیں سینکڑا معجزے تکے ہوئے اس کو رہ نہیں گیا ہت سے بس کوئی لفظ بات نہیں ہو رہا ایک جملہ نہیں ہو رہے. آخر لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ ہاتھ اگاں بدھاؤ میں تو سانے بڑی معجزے اور بڑیاں کچھ خبریں تو سا سنائیاں لیکن میں انہاں خبریں منینا نہیں ہوں لیکن ہی گل تو میں نے تے صفوان تو علاوہ کائنات اس کہیں پتہ ہی نہیں بات نکل آئی تو ساری زبان چھو تو ای سوائے خدا اور رسول تو اور خدا ہی کہیں دس سکنا اور اسی اپنے رسول دسا یا رسول اللہ بس جو کچھ ہویا ختم اور اپنے ہتھے تے اپنا نوکر تے غلام بڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بھی پڑھایا جرم معاف بھی کیتا اور صحابہ اکرام فرمایا ایسا گھر میں جو قرآن سکھاؤ نماز سکھاؤ تو اس نے پتریاں بھی چھوڑ دو پتریاں بھی رہا کر دو اور ایسا قرآن سکھاؤ. 2-4 دن عمیر رہے اور رمنے تو بعد آخر لگے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں پہ ہونا ماں اگر اجازت دو تو میں جی کو اسلام کا نقصان پہنچایا میں چاہنا کہ میں اس دین واسطے کچھ ایسا کر ونیا کہ میں انہاں لوگاں ہی جنہاں روکے نہ رہا انہاں میں اسلام نے اندر داخل کرنے کی کوشش کرا اور جڑیاں تساں نقصان پہنچائے انہوں نے تلافی ہو ونی. آپ اجازت دے دیتی مکہ مکرمہ لوٹ گئے. حضرت عمیر نے حالات لکھے ہوا کہ بہت بڑی تعداد لوگوں نے ہوئے جڑی صرف حضرت عمیر نے ہتھے تے مسلمان اور ان وقت نہیں تو یہ صفوان ابن امیہ بھی وقت حضرت عمیر ہی نے زور لاونے تے مسلمان ہوئے. مڑ کے تو گئے تو صفوان ملے ہی نہیں نا وہ آ کے لوگوں تے دسے میں خبر مل آنی پئی نے تو سا ہنے خبر آئی تے حضرت عمیر تو پہلے کوئی بندہ مکے پہنچا اس آقا جڑی خبر تو متی ہوئی ہے وہ آپ انہوں نے غلام بن گئی. جس انتظار ہے تو ہے نا وہ انتظارہ نہیں ہو سکنی ہے انہاں اللہ نے نبی نے تحفظ اور دفاع آسمان والا آپ پہ کرے نا تو جس پروگرام ہے وہ ممکن ہی نہیں وہ عمیر بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے غلام بنے. اور اس صفوان بھی بس ایک ہی منٹ میں گل کہنا اس صفوان فتح مکہ نے موقع تے بھی نس گیا بات حضرت عمیر ایسا ون کے آننے کی کوشش کی تھی ایسا کہ میں تو کئی ویلے بھی نہ وینا ماں تو انہیں قتل ہی کرنا. بس حضرت عمیر حضور کوڑ آئے بھائی یا رسول اللہ صفوان واسطے میں پناہ گلن آیا مہربانی کر دو میرا سنگی بھی ہوئے تے مکے نہ سردار بھی ہوئے تو سن بھی خاندان ہے قریش ہے برادری تے کرم کر دو. آپ فرمایا اساں گلا
وہ نہ آیا وقت بھی نہ آیا اس آکھا ماں نہیں پتہ تو پتری ماں مرواؤ ہے تے ای کی کول ہو سکنا پہ ماں بھی معافی مل ونجے بات حضرت عمیر واپس آئے انہاں کہا یا رسول اللہ نہیں آنا کوئی نشانی ماں دیو یہ ڈیمانڈ دے تکے حضور مکہ فتح کرنے واسطے جس وقت مکے داخل ہوئے آپ جڑی چادر کی تھی وہی نا یمنی وہ چادر آپ لا کے فرمایا میری پگڑی گھروائیں تے ای وان کی اسا نشانی دے کہ حضور تو معاف پہ کرے دشمن جیسے قتل نے آرڈر ہے فرمایا وان میری پگڑی گھروائیں اس پگڑی کھڑی صفوان نے دیتی میں اے ہی نشانی میں آندی تے حضور توڑنے واسطے ایک اور مہلت بھی دیتی کہ صفوان واپس گھنا مسلمان نبی ہوئے تو اسا آکھ میں تو 2 مہینے لی مہلت دینا 2 مہینے مزید سوچ گئے اگر دل منے تو مسلمان ہو ونجے تے وقت بھی دل نہ منو تو اسی مرضی انہاں وان کے دس ہے بھئی اے چادر بھی ہوئی 2 مہینے لی مہلت بھی ہوئی انہاں نال آیا حضور اثر نہیں نماز پڑھانے پہ مسجد حرام وچ پیچھے آن کے کھڑو رہا سواری ہوتے بیٹھا ہوا جو حضور سلام پھیرے اثر نہ سلام پھرنے پچھو زور نہیں چیخ ماری انا یا رسول اللہ ہی عمیر ماں آکھا کہ تو سما پناہ دیتی اور تو سما 2 مہینے لی مہلت بھی دیتی ای سچ آکھنا پہ یا غلط پہ آکھ آپ فرمایا سواری تو تھلے لو تھلے لے ایڈا بچو تو ڈرے پہ ہے شہدہ ایڈا کیوں ڈرے پہ سواری تو تھلے لو اس آکھا واللہ اللہ نی قسم ہے میں اس تو نہ لا انزلو حتی یتبین لی تتبین لی اس وقت تک میں سواری تو نہ لانا جہاں تک اس نی گلہ نہیں تُسی وضاحت نہ کرو آپ فرمایا چادر بھی مہنڈی عمیر ابھی میں متا تے تو 2 مہینے بھی رمڑ دے تو 4 مہینے نہیں مولت تھلے لے تائیں تھلے لتھا بات حضور ایسا ناڑ کھڑے حنین اچ اور حنین جس وقت مال غنیمت آیا اور حضور مال غنیمت ہے چیک پہ کریں غنیمت بھی بہو ہے 24,000 اٹھ ہے اور 40,000 بکریاں ہیں تو جتے 24,000 اٹھ کھڑے ہو منو کہ سمجھ رہے ہو کتنا بڑا پہاڑ اور وادیاں بھریاں ہوئی ہیں تو یہ صفوان بھی حضور نے ناڑ ہے اجے مسلمان نہیں ہوئے حضور ناڑ کھڑے ہوئے اور اسی کو حضور زرہ مانگ کے کھڑی ہیں 100 سامان بھی جنگ نہ اس کو ادھار مانگ کے گھدے ہے کہ ماں دے ذرا حنین نہیں میں جنگ کراوا تو موڑ دے ای نال ٹورنا پہ حضور نے تے آپ اکھیں تو ایسا ویکھنے پہ نہیں اٹھا تے ان ویکھنا پہ نا حیران ہو کے وہ اتنی بڑی تعداد حضور فرمایا دل ابھی کوئی شے گھنی ہے ٹرن دیو چاہو حضور فرمایا 100 اٹھ توڑنے 100 اٹھ اجے دیاڑے دا بھی نہیں 15 گزرے مہینے 4 تے پیچھے رہن جو اتنا اٹھ تک کیس نہ کہ 100 اٹھ تو اٹھے آخر لگا اٹھ وات نہ پیسہ یا رسول اللہ اتنا نبی تو علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکنا اتنا نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکنا اور ہاتھ گاہ کرو ماں بھی اپنا غلام بڑھا ہے جی اللہ ایسا بھی توفیق دیتی تب ظالمہ معاف کرنے آڑے درگزر کرنے آڑے بہت ساریاں گلہ رہ گیا پاتے سا اگلے جو میں چھوڑے جو اور کر دے سا اللہ ایسا بھی اپنے نبی نے اس عمل تے عمل نہیں توفیق دے جی جڑے ظلم کرن زیادتیاں کرن انہاں تو درگزر کرنا انہاں معاف کرنا انہاں نال اچھا سلوک کرنا یہ پیغمبر نہیں سنت ہے اللہ تعالیٰ ماں تے تسا عمل نہیں توفیق